أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. یہ سورہ فتح ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس میں خاص مضمون یہ تھا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ کمزور مت پڑو کہ کمزوری کی حالت میں صلح کی دعوت دینے لگو جبکہ تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس مضمون کی تشریح میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خاص مضمون ہے جسے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر جو ان کے لیڈران ہیں، ان کے رہبر ہیں، ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اور اپنے، یا کہنا چاہیے کہ اپنے کمزوری، کاہلی اور سستی کی حالت میں اور ان وجہوں سے کمزور بن کر کے صلح نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کمزور بن کر کے صلح کرنا یہ ایک ہار ہے، یہ صلح نہیں ہوتی، یہ ہار ہوتی ہے۔ دوسرا صلح کی دعوت دے کہ ہم سے صلح کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ باتیں ہماری سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری بات ماننے کے لیے۔ تو اب جو شرائط طے ہوں گی برابر کی ہوں گی، کچھ وہ میری سنے گا، کچھ میں اس کی سنوں گا۔ لیکن جب آدمی کمزور بن کر کے کہ ہم تو کر نہیں سکتے، مقابلہ کر نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کون محنت کرے گا، کون مجاہدہ کرے گا، کون اس کے لیے تیاری کرے گا، لڑائی ایسے تو نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت لمبی محنت، مجاہدہ، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو کون یہ ساری تیاریاں کرے گا؟
چلو صلح ہی کر لیتے ہو. تو یہ جو کمزوری کے ساتھ صلح ہوتی ہے اس میں پھر آدمی صلح نہیں کرتا بلکہ دشمن کی اپنے فریق مخالف کی ساری شرطیں مانتا ہے اور اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کمپرومائز کرنا کہ ہم کچھ اپنی چیزیں چھوڑیں کچھ وہ اپنی چیزیں چھوڑے وہ چھوڑے نہ چھوڑے ہم ہی اپنی چیزیں چھوڑیں. تو جب ہم کمزور بن کر کے صلح کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی تشریح ہم نے پچھلے ہفتے کچھ کی تھی لیکن پھر اسے مزید سمجھانا ضروری سمجھا کہ ہم اس جگہ تک پہنچے کہ کمزوری کے ساتھ صلح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کو درست سمجھتے ہیں مضبوط سمجھ رہے ہیں خود بھی تیار ہیں اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے ہم لڑ بھی سکتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی ہمارے پاس ہے لیکن اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں. یہ صلح اور ایک صلح یہ ہے کہ ہم کون لڑنے جائے کون اس کے لیے محنت کرے کون مجاہدہ کرے. ہم بھی کمزور ہمارے بچے بھی کمزور اب مجبوری ہے اگر نہیں کریں گے صلح تو یہی ہوگا کہ مار دیے جائیں گے تو چلو صلح ہی کر لو. ان دونوں کا فرق کیا ہو جاتا ہے ان دونوں باتوں صلح میں کہ اب جیسے اس وقت ہم لوگ موجودہ حالات میں ہندوستان میں ہیں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے بہت سے رہبر اور سردار ایسے بھی کھڑے ہوئے انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوا. ایک زمانہ انگریزوں کے زمانے میں وہ تھا کہ مسلمان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کافر ہیں مشرک ہیں عیسائی ہیں باہر سے آئے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں ان کو باہر کرو. لیکن جب انگریز غالب ہونے لگے ان کا تسلط ہو گیا تو جو مسلمان ریاستیں تھیں جو مسلمان نواب تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو کی اصلاح کی ہوتی درست کیا ہوتا اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کیا ہوتا پھر اپنی فتح کے لیے کوئی صلح کا راستہ نکالتے تو ایک بات تھی. فتح حاصل کرنے کے لیے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اگر وہ صلح کی بات کرتے کہ اگر ہم لڑیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا اگر صلح کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا. تو اس صلح میں اور اس صلح میں جو انہوں نے کی کہ ہم اپنے حالات درست نہیں کر سکتے ہم اپنے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہم ایک ایسی قوم ہے جو بگڑی ہوئی ہے برباد ہے خانمہ برباد جس کو کہتے ہیں کہ جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا لٹی پٹی قوم ہے تو ہم اپنی قوم کو تو اسی حالت پہ رہنے دیتے ہیں جیسے وہ ہے ہم صلح کر لیتے ہیں. تو یہ جو صلح ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم اپنی قوم کے لوگوں کو ایک طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جو طاقتور ہے جو غالب ہے اب تم اسی سے مدد مانگ لو جا کر کے ہم تو تمہاری مدد کرنے کے قابل اب ہے نہیں اب تم انہی سے مدد لے لو جا کر کے. تو ہم اپنے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیتے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے پھر وہ ہمارے ایک کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے معاملہ کرے نکاح کر لیا اس نے اس کو اسلام لڑکی نے اسلام قبول کر لیا اس نے نکاح پڑھا لیا تو پورا ہنگامہ کرتے ہیں غیر مسلم دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا پورے ہندوستان میں اس کو پھیلاتے ہیں. 14 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ان کے پاس چلی گئی انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس کو بیان کیا کہ 14 لاکھ لڑکیاں جو یہ ریکارڈ ہوتا ہے نا نکاح وغیرہ کا تو مذہب تبدیل کر کے غیر مسلموں کے اس میں چلی گئی تو اس بات کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. ہمارے 14 لاکھ نہیں 28 لاکھ چلی جائے اور چلی جائے لڑکیاں چلی جائیں لڑکے چلے جائیں مرد چلے جائیں لوگ چلے جائیں مذہب تبدیل کر دیں مگر ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کہ ہم صلح کرنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ کمزوری کے ساتھ صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر تو کوئی بدلاؤ لانے والے ہیں نہیں ہماری قوم اکٹھا نہیں ہو سکتی ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے اپنے حالات اخلاق معاملات درست نہیں کر سکتے
ہم لوگ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں آ سکتے، کون درست کر پائے گا، کون سدھار لا پائے گا، کون اصلاح کر پائے گا؟ تو پھر اب کیا کریں؟ اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ صلح کر لو بھائی۔ تو ابھی جو ہماری صلح ہے یہ کمزوری کے ساتھ صلح ہے۔ ابھی سورہ فتح جو آ رہی ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح رکھا ہے، حالانکہ یہ سورہ صلح ہے، یہ سورہ صلح ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس موقع پہ سورہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس صلح میں فتح چھپی ہوئی تھی، تو وہ فتح مبین چھپی ہوئی تھی، ایک کھلی فتح چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے ساتھ صلح نہیں کی تھی۔ آپ چاہے وہ کمزور رہے ہو یا نہ رہے ہو یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو صلح ہوئی ہے وہ کمزوری کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صلح میں اتنی دب کر کے صلح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب بددل ہو گئے، سب کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دین میں اسلام میں کبھی شک نہیں ہوا، پوری زندگی اسلام لانے کے بعد کبھی بھی شک نہیں ہوا، لیکن جب اس دن صلح ہوئی تو اس دن مجھے شک ہونے لگا کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ دین ہمارا جو مذہب ہے یہ سچا مذہب ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے اور کافر اور مشرک جہنم میں جائیں گے، یہ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ سوال دیکھیے حضرت عمر کا، کس قدر اندر سے جذبہ تھا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اتنی دب کر کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو وہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں، اس صلح کے اندر فتح چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ کرائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں اور وہاں عمرہ کر رہے ہیں، اور یہاں طے ہو گیا کہ اس سال واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ عمرہ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا، اس سال نہیں کریں گے، ہم اگلے سال کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اس خواب میں وقت کی تعین نہیں کی تھی میں نے کہ اسی سال ہوگا، میں سمجھا تھا کہ اسی سال ہوگا، میں چل پڑا، لیکن اس سال نہیں، وہ اگلے سال مقدر ہے۔ تو جو خواب ہے وہ تو سچا ہے، لیکن اس سال کے لیے نہیں تھا، اگلے سال کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے حضرت ابوبکر کے پاس، ابوبکر آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے؟ ہاں کیوں؟ اس میں شبہ کیا ہے؟ یہ دین سچا دین ہے؟ ہاں کیوں؟ اس میں شبہ کیا ہے؟ وہی سوال جو حضور سے کیا تھا وہی حضرت ابوبکر سے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بالکل وہی جواب دیا، کہا عمر گھبراؤ مت، یہ صلح ہو جانے دو۔ یہ صلح ہو گئی، اللہ کے رسول نے دستخط کر دیے اور یہ صلح ہو گئی، اب آگے ہماری فتح ہے، آگے ہماری کامیابی ہے۔ تو دیکھو ایک صلح یہ ہو رہی ہے، دب کر کے ہوئی ہے، ان کی شرطوں پر ہوئی ہے، لیکن اس صلح کے ساتھ فتح لگی ہوئی ہے، کامیابی لگی ہوئی ہے۔ اور ہماری جو صلح ہو رہی ہے ابھی وہ صلح نہیں ہے، وہ شکست ہے، وہ ہماری ہار ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ مل کر کے رہو، مل کر کے رہو، مل کر کے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مسلمان نبی کا طریقہ السلام علیکم چھوڑ کر کے نمستے نمسکار پر آ گئے۔ ہمارے مسلمان نبی کا طریقہ نماز چھوڑ کر کے یوگا کرنے لگے۔ ہمارے مسلمان نبی کا لباس چھوڑ کر کے غیروں کا لباس پہننے لگے۔ ہمارے مسلمان اپنے دین کی ایک ایک چیزیں چھوڑ کر کے وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں دوسروں کے اس میں،
تلاش کر رہے ہیں، کامیابی کے سارے راستے ڈھونڈ رہے ہیں دوسروں کے مذہب میں، دوسروں کے طور طریقے میں۔ ابھی ایک مسلمان کوئی عالم بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو، اپنے نبی کا طریقہ سنائے، دیکھیے کتنے مسلمان آتے ہیں۔ ابھی ایک غیر مسلم کھڑا ہو اور وہ انہی نبی کے طریقوں بتائے ہوئے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ لے کر کے ابھی کوئی ایک شو کر دے، تو دیکھیے اس کی شو کی پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ویڈیو کو کتنے ویو ملتے ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ ڈالتے ہیں۔ دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، نہ اس کو دیکھنے والا کوئی موجود، نہ سننے والا موجود، نہ اس پر مسلمانوں کے دماغ غور کر رہے ہیں، نہ ان کی طبیعتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم صلح کر رہے ہیں نا، ارے بھائی مل جل کر کے رہو، مل جل کر کے رہو۔ تو مل جل کر کے رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارا تم سے ایک معاہدہ ہے، تم ایک الگ قوم کے ہو، ہم ایک الگ قوم کے ہیں، ہم دونوں مل کر کے رہ رہے ہیں ایک جگہ پر، تو مل کر کے رہنے کا ہمارے نبی نے کچھ طریقہ سکھایا ہے، ہم اس طریقے سے رہیں گے۔ ہم جو بات کہیں گے وہ پوری کریں گے، جو امن اور اس کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کریں گے اپنی شرطوں پر کریں گے نا، کہ اپنا دین بیچ کر کے کریں گے، اپنی تہذیب بیچ کر کے کریں گے، اپنا اسلام نیلام کر کے کریں گے، کیسے کریں گے صلح؟ تو اس وقت جو ہماری جو صلح چل رہی ہے یہ صلح نہیں ہے، یہ ہار ہے۔ غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ جو صلح ہوتی ہے کہ کچھ ان سے لے لو کچھ اپنا دے دو، یہ صلح نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ہار ہوتی ہے۔ اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے غیر مسلم اسی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے نبی کی تعلیمات سنتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو جو بت پرستی میں مبتلا ہو، ہزاروں اپنی ہی جیسی مخلوق، اپنے سے کمتر مخلوق کی پوجا کرتا ہو، جب اس کو کسی دن یہ احساس ہو جائے کہ اگر میں یہ پوجا نہیں کروں گا تو بھی میرا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا، اور میرے جو فائدے مجھے ملنے ہیں وہ اس کے بغیر بھی مجھے مل جائیں گے، اللہ مجھے دے دے گا، تو جب اس کا سارا یقین مخلوق سے اٹھ کر کے خالق پر آ جائے گا تو وہ اس دن کتنی راحت محسوس کرے گا۔ ابھی جو ذرا سی مخلوق سے ڈر رہا تھا، وہ سارا ڈر اس کا نکل کر کے اللہ کی طرف چلا گیا، تو وہ اس دن کتنی راحت محسوس کرے گا کہ آج میں مخلوق کے جال سے نکل گیا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن اسلام کے جو علم بردار تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی ایک ایک چیز کو نیلام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ پچھلے زمانے کی چیز ہے، پچھڑی ہوئی چیز ہے، دقیانوسیت ہے، اب نیا زمانہ ہے، نیا فیشن ہے، نئی تہذیب ہے، نیا طور طریقہ ہے، نئے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ایڈوانس ہیں۔ تو ایڈوانس لوگ کیسے پچھلے زمانے کی کسی چیز پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ ہمیں آ کر کے مشورہ دیتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کہ دین کو تھوڑا موڈیفائی کرو۔ یہ انگریزی کا لفظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، انگریزی کا لفظ ایسے مجھے انگریزی نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین میں تھوڑا چینجز کرو، اس کو عصر حاضر کے مطابق کرو۔ جیسے ایک بڑھیا کو شاہی باز ملا تھا، شاہی باز بادشاہ کے محل سے اڑ کر کے چلا گیا کسی بڑھیا کے مکان میں، جا کر کے بیٹھا، چونکہ انسانوں سے مانوس تھا، بڑھیا نے اس کو پکڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بہت ٹیڑھے ہیں، چونچ بہت ایسی ٹیڑھی سی ہے، نوکیلی سی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ بیچارہ اس کی چونچ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی ٹیڑھی ہو گئی ہے، کھاتا کیسے ہوگا؟ تو اس نے اس کی چونچ جو ہے کتر دی، اور اس کے ناخن کے پنجے کے جو ناخن تھے تو وہ ناخن جو ہے سب ٹیڑھے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے چل پاتا ہوگا اس ناخن کے ساتھ، کتنی تکلیف میں ہوگا، تو اس نے اس کے ناخن بھی کتر دیے۔ پھر اس نے سوچا کہ لاؤ اس کے بال بھی کچھ سنوار دیں، تو اس کے پر بھی کچھ۔ اب اتنی دیر میں بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے بڑھیا کے مکان میں آ گئے، پوچھا باز تم کو ملا؟ اس نے کہا ہاں یہ ملا ہے ہمیں۔ تو اس نے کہا ارے شاہی باز کا تم نے کیا کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔
تو بڑھیا نے کہا کہ برباد کیا کیا، میں نے تو اس کو درست کیا، یہ بیچارہ کھاتا کیسے ہوگا، چلتا کیسے ہوگا، اور یہ اڑتا کیسے ہوگا، اس کو دقت ہوتی ہوگی۔ تو سپاہیوں نے اس بڑھیا کو لے جا کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا کہ اس نے آپ کے باز کو تباہ کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس میں بڑھیا کا قصور نہیں ہے، اس میں باز کا قصور ہے۔ وہ گیا کیوں ایسے لوگوں کے پاس جو اس کو پہچانتے نہیں تھے؟ اس میں قصور بڑھیا کا نہیں ہے۔ بڑھیا نہیں جانتی تھی کہ باز کیسے کھاتا ہے اور کیسے اڑتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ اس کو تو یہی لگتا تھا کہ اس کی مرغی جیسے ہوتی ہے، وہ اس نے اپنی مرغی پر قیاس کر کے باز کا حال کر دیا۔ تو ایسے ہی جو مسلمان قوم ہے ہماری، یعنی ہم سب لوگ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو ہم سب لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس دنیا میں رہ پائیں گے۔ یہ دنیا اتنی ایڈوانس ہے، ہوتی جا رہی ہے، اور ہم وہی پچھلی سنتیں، پچھلی باتیں، پچھلا طریقہ، 1400 سال پیچھے چلو، وہی لباس پہنو، وہی داڑھی رکھو، وہی سنتیں اپناؤ، اسی طرح سے سو، اسی طرح سے کھاؤ، اسی طرح سے جیو۔ تو ہم اس جدید دور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اتنے ایڈوانس ہمیں ہونا پڑے گا، اور ہمیں ان سنتوں میں اتنی تبدیلی کرنی پڑے گی کہ جس سے ہم جدید دور کا ساتھ دے سکیں۔ ٹھیک؟ تو ہم نے جدید دور سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جدید دور میں 9 بجے تک سویا جاتا ہے، تو ہم نے جدید دور سے 9 بجے تک کا سونا سیکھ لیا۔ غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمان جب کامیاب ہوئے دنیا میں، پہلے بھی لوگ تھے اور یہ کامیاب ہوئے تو یہ صبح میں اٹھتے تھے، تو انہوں نے ہمارا اٹھنا لے لیا اور ہم نے ان کا سونا لے لیا۔ ٹھیک؟ ہم نے سستی کاہلی لے لی ان سے، جس کی وجہ سے انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی، اور انہوں نے ہم سے چستی اور مضبوطی لے لی۔ ہم نے گندگی لے لی، انہوں نے صفائی لے لی، تو تبادلہ ہونے لگا دونوں طرف سے۔ ہم ان سے کچھ چیزیں سیکھتے گئے اور وہ ہم سے کچھ چیزیں سیکھتے گئے۔ اب بتائیے کہ جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم روز روز کچھ ایسے اوصاف اپنے اندر اکٹھا کرتے جا رہے ہیں جو دوسری قوموں کے ہیں، جن کی وجہ سے وہ غلامی میں تھی، اور وہ دوسری قومیں روز روز وہ اوصاف اکٹھا کرتے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر تھے۔ تو کون جیتے گا؟ کون کامیاب ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہوگی؟ کون فیصلے کرے گا؟ کون جج بنے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی ہے صلح کا۔ اسی پہ ہم نے کہا کہ صلح بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلح کا دب کر کے صلح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس صلح سے ہماری ترقی ہوتی ہو، ہمارے لیے راستہ کھلتا ہو، ہم آگے بڑھتے ہو، تو وہ صلح ٹھیک ہے، کتنی بھی دب کر کے کی گئی ہو، کن شرطوں پر بھی کی گئی ہو۔ لیکن جو صلح ہمیں اور بیکاری کی طرف لے جاتی ہو، ہمیں اور ذلت میں لے جاتی ہو، اور غفلت میں لے جاتی ہو، اور ہمیں کاہلی اور سستی کی طرف لے جاتی ہو، اور گندگی کی طرف لے جاتی ہو، وہ صلح ہے یا اپنی تباہی پر دستخط کرنا ہے؟ اپنی تباہی کے دستاویز پر دستخط کرنا ہے۔ آج اگر ہمارے مسلم محلے گندے رہتے ہیں، جو ملک کا قانون ہے اس قانون کے تحت اس محلے کے لوگ اپنے محلے کی صفائی کروا سکتے ہیں۔ جو ملک کا قانون ہے اس میں صفائی کا پورا انتظام ہے، لیکن اس قانون کے تحت وہاں صفائی ہو نہیں رہی ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ لیکن اگر وہاں کے مسلمان جاگ جائیں اور ارادہ کریں کہ میرے محلے میں گندگی نہیں رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں، تو ان کا محلہ صاف ستھرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنے محلے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا سیکھ رکھا ہے؟ انہوں نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ کوئی اجتماعی کوشش ہم سے نہیں ہو پائے گی، ہم مل کر کے کسی کام کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک؟ ابھی احتجاجی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کہہ دیے، جان دینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔
نعرہ لگانے کے لیے کہہ دیے تو نعرہ لگا دیں گے. جو بھی کہیے وہ ایک وقت کے لیے ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے ہونا چاہیے، بس خون میں ایک جوش پیدا ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اچانک ملک فتح کر لیں گے. لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ اس راستے پہ چلو دھیرے دھیرے، اپنے اندر بدلاؤ لے آؤ، اپنے محلے کو درست کرو، اپنی مسجد کو درست کرو، اپنے قبرستان کو درست کرو، جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے جو طاقت اس کا بہتر استعمال کرو، ہم سے ایسا کہا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہ گئی ہے کہ ہم مل کر کے کوئی کام کر سکیں. تو پھر ہمارے دماغ سے وہ خناس بھی تو نکلنا چاہیے نا کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں خمار ہے دماغ میں کہ ہم حکومت کرنے کے قابل ہیں، یہ چیز بھی تو نکلنے کی ضرورت ہے. اپنے دل سے کہنا چاہیے کہ ہم غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں غلام بن کر کے ہی رہنا ہے، اپنے بچوں کو غلام ہی بنا کر کے رکھنا ہے. یہی اپنے بچوں کو سبق پڑھا دینا چاہیے کہ دیکھو بیٹا تمہیں غلام پیدا ہوئے ہو اور غلامی تمہیں مرنا ہے. اور غلامی کے اوصاف یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی جا سکتی. ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. جو بھی محنت ہے بس اپنی ذاتی اس کے لیے کرنا ہے کہ ہم اب کیسے 2 وقت کی روٹی کھا سکے، کیسے ایک اچھی جاب پا سکے، کیسے ایک اچھا بنگلہ بنا سکے، کیسے بڑھیا گاڑیوں میں گھوم سکے. تو یہ جو میری اپنی ہے کہ میں انفرادی طور پر اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا لوں، باقی قوم کا کیا حال ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ریوڑ، جب بکریاں ریوڑ کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کا چرواہا بھی ساتھ میں رہتا ہے. جب کہیں سے بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو چرواہا ان کا تحفظ کرتا ہے. ٹھیک، اس میں سے کوئی بکری راستہ نکال لیتی ہے کہ مجھے اس ریوڑ کے ساتھ نہیں چلنا ہے، مجھے اس بھیڑ سے الگ ہونا ہے. یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، پچھڑے لوگ ہیں، معمولی ہیں، ان کے ساتھ میرا تال میل کیا ہے؟ میں تو سید ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میرا دماغ ایسا، میرے دادا ایسے، میرے بابا ویسے، مجھے تو کچھ کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہے. تو آپ اپنے لیے جب کرنے جاؤ گے تو آپ کو جس مسلم قوم سے آپ بھاگے ہو یہ سمجھ جاؤ کہ تم بھاگ رہے ہو اسی ریوڑ سے نکلی ہوئی بکری کی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریوڑ سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا. من شذ شذ فی النار، جو جانور ریوڑ سے اس سے الگ ہوا وہ بھیڑیے کا شکار ہوا، اور جو آدمی اپنی جماعت چھوڑ کر کے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا. اتنی تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسلمان مکے میں بھی تھے، ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن بہت سے کمزور مسلمان ایسے تھے جو ابھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنے وطن ہی میں رہ گئے. بہت سی عورتیں تھیں جو مسلمان ہو چکی تھی مگر وہ ہجرت کر کے نہیں جا سکتی تھی مدینے، کسی کی ماتحتی میں تھی. تو ان عورتوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو رہنا مکے میں تھا اور اسلام کے ساتھ رہنا تھا. تو اسلام کے ساتھ وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور مسلمان مکے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. یہ پیغام کب بھجوایا؟ جب صلح کی بات ہو رہی تھی، تب دب کر کے صلح ہوئی تھی، مگر آپ نے پیغام کیا بھجوایا؟ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے اور ہم آئیں گے تمہارے پاس. آپ نے فرمایا کہ ہم آئیں گے تمہارے پاس، تمہیں چھڑائیں گے ظالموں سے. تو یہ تسلی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صلح میں آپ کیا دیکھ رہے تھے کہ اس صلح کے بعد ہمارا اگلا قدم فتح مکہ ہے، تبھی آپ نے صلح کی تھی نا. تو وہ صلح دب کر کے نہیں ہوئی ہے، وہ صلح صرف صلح کے لیے ہوئی ہے کہ ابھی صلح کرو، ہمارا راستہ کھولو، ہمیں آگے بڑھنے دو. چنانچہ جیسے ہی یہ صلح ہوئی ہے اس صلح کے بعد جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے. صرف 19 مہینے کے بعد فتح مکہ ہے، اور ابھی بہت
دعوت دے کر کے جب اکٹھا کر کے لوگوں کو لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے، جس میں مسلمان تھے اور کچھ دیہات کے آس پاس کے دیہات کے لوگ تھے۔ آپ جو اکٹھا کر کے لائے تھے 1400 لوگ تھے، اور 19 مہینے کے بعد فتح مکہ ہو رہی ہے، اور اس فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے 10,000 لوگ ہیں۔ 19 مہینے کے اندر یہ بدلاؤ آیا، پورا قبیلہ آتا تھا، علاقہ آتا تھا، علاقے کے لوگ آتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم ایمان لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے، یہ صلح حدیبیہ صحابہ پر اتنی گرہ گزری تھی، اتنی گرہ گزری، وہ دب کر کے صلح کرنے والی جو بات تھی، اتنی گرہ گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کے کاغذات پر دستخط کر دیے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب مکے سے کوئی صاحب آئے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ ورنہ پھر اتنا قتال ہوگا، یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ فرمایا وہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے دو ہمیں، ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے عمرہ کر کے، اگر راستہ روکو گے تو قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عرب کے قبائل کو انہوں نے اکٹھا بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے سامنے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا مکے والوں کو، قریش کو، جنگ سے ان کی حالت تباہ ہو چکی ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہم سے جنگ کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ صلح کرتے تو پھر انہیں بھی موقع ملتا تیاری کا کہ وہ اور اچھی طرح تیار ہو جائے، اور ہمیں بھی موقع ملتا تیاری کا۔ آپ نے ایک پیغام دے دیا اس میں، اس صلح کے وہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے جو صاحب، ان کے سامنے آپ نے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر تم ہم سے صلح کر لو ابھی تو تم اپنی طاقت اکٹھا کر لو، جتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو ہم اپنا کر لیں، جو انتظام ہمیں کرنا ہے، اور ہم کو عرب کے حوالے کر دو، عرب کے لوگ مل کر کے چاہے تو ہمیں تباہ کر دیں تو تمہارا کام آسان ہو گیا، اور چاہے تو وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے تو پھر جو آگے جو بات پیش آئے گی وہ ہوگی۔ تو اس پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے سامنے کہہ دیا، انہوں نے جا کر کے مکے والوں کے سامنے جب کہا کہ اصل بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمرہ کر کے جائیں گے، اگر کوئی راستہ روکے گا تو قتال کریں گے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ قریش کو کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ ہم سے لڑنے پر آمادہ ہیں، ابھی جنگ سے ان کی حالت اتنی تباہ ہو چکی ہے، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جب بات آپ نے کی اور جا کر کے انہوں نے نقل کیا تو قریش کو اور غصہ آئے۔ قریش نے کہا کہ ہم جنگ سے کمزور نہیں ہوئے اور ہم لڑیں گے، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، مگر یہ پیغام اللہ کے رسول کا کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں جا کر کے بیٹھ گیا کہ صلح بھی ایک راستہ ہے یہاں پر۔ اور آگے پھر کیا ہوا، دوبارہ آپ کا یہی پیغام ان تک پہنچا تو اسی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ صلح ہی کر لیتے۔ تو یہ جو پیغام آپ نے بھیجا کہ چلو صلح کر لیتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جس کو کہتے ہیں جنگی چال، ایک حکمت عملی۔ تو اس حکمت عملی کے تحت آپ نے ایسا تذکرہ فرما دیا کہ کیا ہو گیا قریش کو، اگر وہ جنگ کریں گے تو ویسے ہی تباہ ہو چکے ہیں، ہم انہیں تباہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، کمزور ہو چکے ہیں وہ۔ تو ان کی کمزوری کی آپ کو خبر تھی کہ وہ اندر سے ہے کمزور، دکھا رہے ہیں کہ ہم ہیں طاقتور۔ کمزور وہاں تھا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کمزور تھی۔ کس لیے کمزور تھی؟ کہ وہ 1400 لوگ تھے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینے سے سفر، اتنا لمبا سفر کر کے مکے کے قریب آ کر کے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے حضرت خالد ابن الولید کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ان کو لشکر دے کر کے بھیجا تھا. تو حضرت خالد بن ولید پہلے ہی اس جگہ پر جا کر کے جو حصہ جس میں پانی زیادہ تھا، سہولت زیادہ تھی، اس حصے پہ قابض ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ خالد اس حصے پہ قابض ہے، تو آپ اس حصے میں پہنچے جہاں پانی کم تھا. آپ کا لشکر ایسی جگہ پہ مقیم ہوا جہاں پانی کم تھا، ضرورت کے سامان جہاں کم فراہم تھے، لیکن وہاں آپ نے قیام کر لیا. تو کمزور تو آپ ہوتے نا کہ آپ اپنے وطن سے دور ہیں، مدد ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. اگر عرب کے چند قبائل اور اکٹھا ہو کر کے وہاں آپ کو پیس دیتے تو کیا ہوتا، ختم ہی ہو جاتا سلسلہ. تو حقیقت میں کمزور دیکھا جائے اگر اس کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، تو کمزور تو مسلمانوں کی جماعت تھی. مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، دشمن کے حالات سے پوری واقفیت، ان کے اندر کے اختلافات سے واقفیت. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا ہو گیا، ویسے ہی کمزور ہیں اور پھر یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. صلح کا راستہ اگر اختیار کر لیتے تو پھر ان کو بھی موقع ملتا ہے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کا، اور ہم بھی تیاری کرتے. تو کفار کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اگر ہم لوگ ابھی حملہ کر دیں تو ابھی یہ ختم ہو جائے گے، تو وہ کر سکتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت عملی عطا فرمائی کہ آپ نے اس پیغام کے ذریعے کفار میں پھوٹ کر دی. کفار آپس میں لڑ پڑے. جو لوگ اب جنگ سے گھبرا چکے تھے اتنی جنگوں میں ہارنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ جنگ کیوں کریں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صلح ہی کر لیتے ہیں، پھر ہم لوگ پوری تیاری کریں گے، پوری تیاری کر کے بڑا لشکر اکٹھا کر کے تب حملہ کریں گے. تو انہوں نے بھی موقع نکال لیا اپنے لیے. اور یہ صلح ہونا یہ مسلمانوں کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل تھی کہ عرب کے بہت سے قبیلے رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہو رہا، ان کے اور ان کے درمیان کیا معاملہ ہو رہا. اور جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ صلح ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب جب صلح ہو گئی ہے تو پھر اب ہم لوگ آزاد ہیں، چلو اللہ کے رسول کی خدمت میں. تو وہ جو انتظار کرنے والے لوگ تھے وہ آ گئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 مہینے کے بعد جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں اپنا لشکر لے کر کے، اس لیے کہ قریش نے اس صلح کی خلاف ورزی کی تھی، جو بات طے ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کی. تو آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس بات کی خبر قریش کو نہ ہونے پائے اور ہم لوگ اپنا لشکر تیار کرتے ہیں اور چلو مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں. اور سارے صحابہ اور سارے جو حضرات تھے چلے. تو پہلے 19 مہینے پہلے 1400 لوگ تھے اور اب جو ہے وہ 10,000 کا لشکر. ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اب طاقتور اور مضبوط تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے یعنی اس صلح کے اور اس فتح مکہ کے بیچ میں جنگ خیبر ہو چکی تھی، اور جنگ خیبر میں کافی مال غنیمت مل چکا تھا، کافی ساز و سامان حاصل ہو گیا تھا. اب جب آپ تشریف لائے ہیں تو پھر آپ نے وہی حکمت عملی استعمال کی. آپ نے مکے سے پہلے پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کر کے آپ نے مکے والوں کو ایک پیغام بھیجا کہ دیکھو ہم اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے ہیں کہ اب مکے والے مقابلہ تو کر نہیں سکتے. البتہ ایک راستہ ان کے پاس بچا ہے، وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اپنے گھروں میں چلے جائے کچھ نہیں کہیں گے. جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مسجد میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے. جس نے ابو سفیان کے گھر میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو چونکہ وہ رئیس امیر تھے اس کے، تو ان کا آپ نے اکرام کیا. یہ بھی آپ کی حکمت عملی کا ایک حصہ. آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. تو اب لوگ اکٹھا ہونے لگے. حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کی اہلیہ تھی، تو آپ نے حضرت ابو سفیان کا یہ اکرام کیا. آپ نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا تو بڑے سردار کو شکار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں ان کی سرداری نہ آڑے آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے ان کا ایک رتبہ بڑھا دیا. آپ نے کہا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا معمول ہو جائے گا.
تو اب لوگوں کو لڑائی کر کے اپنی جان گنوانے کے بجائے یہی راستہ زیادہ بہتر لگا کہ امن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیا جائے۔ تو جو خواب آپ نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور عمرہ کر رہے ہیں، وہ خواب اس سال نہیں پورا ہوا صلح حدیبیہ کے سال میں، لیکن وہی خواب پورا ہوا 2 سال کے بعد۔ 2 سال کے اندر ہی اندر اگلے سال پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنا زیادہ پریشان ہو رہے تھے اس وقت کہ کیا آپ کا خواب سچا نہیں تھا، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عمر یہ ہے خواب کی تعبیر، خواب کا جو وقت تھا وہ ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا کہ اسی سال کے اگلے سال، تو ہم اس سال نہیں آ سکے، اس سال آ گئے، اب تعبیر پوری ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اس صلح حدیبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کو طے کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم صلح کن شرطوں پر کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، اپنی مجبوریوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، یا اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے وقت چاہ رہے ہیں کہ اتنے دن میں ہم تیار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مضبوط کر لیتے ہیں، کس چیز کے لیے صلح کر رہے ہیں۔ بہرحال اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر غیر مسلم آپ سے صلح کی درخواست کرے، تو آپ سے کہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلح ان سے کر لیجئے، اس لیے کہ صلح جو ہے یہ بہتر ہے، صلح بہتر راستہ ہوتا ہے، جنگ کے مقابلے میں صلح بہتر راستہ ہے۔ لیکن اگر وہ درخواست کر رہے ہیں صلح کرنے کی تو آپ صلح کر لیجئے، اس لیے کہ اس صلح میں ان کی ہار ہے اور آپ کی جیت ہے، بغیر لڑے جیت ہو جائے۔ اور جب آپ صلح کرنے کے لیے کسی سے کھڑے ہوں گے اور آپ کمزور ہیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر کے آپ صلح کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کی ہار ہے۔ تو دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ کمزور ہیں اس لیے چلو صلح کر لیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جائیں گے مسجد حرام میں، وہاں عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے ہم لوگ واپس آ جائیں گے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا، راستہ روکے گا، تو اس سے لڑیں گے۔ تو یہ ایک کمزور کی گفتگو ہے یا طاقتور کی گفتگو ہے؟ طاقتور کی گفتگو ہے کہ ہم لڑنے آئے ہی نہیں ہے اس مرتبہ، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، ایک عبادت انجام دینے آئے۔ عمرہ جو ہے ایک ایسی عبادت تھی، حج ایک ایسی عبادت تھی جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کر ہی رہے تھے۔ پورے عرب میں تمام کونوں سے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور قریش مکہ جو تھے ان کی خصوصیت ہی یہی تھی کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے، حجاج کی اور معتمرین کی۔ تو ان کے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے کہ تم لوگ عمرہ مت کرو۔ لیکن قریش کو کیا لگا؟ قریش کو لگا کہ اگر یہ مسلمان آ کر کے یہاں سے عمرہ کر کے چلے گئے تو عرب میں یہ پیغام چلا جائے گا کہ قریش کمزور پڑ گئے، اس لیے وہ کچھ بول نہیں سکے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور آخر انہوں نے یہ شرط منوائی اپنی، انہوں نے کہا کہ اس سال نہیں کر سکتے، اگلے سال آنا، آ کر کے عمرہ کر کے چلے جانا، ہتھیار زیادہ نہیں لے کر کے آ سکتے، ایسے آنا اور ایسے جانا، اور یہ سب انہوں نے قیدیں لگا دی کہ ہمارا کوئی آدمی تمہاری طرف جائے گا تو تم واپس کر دینا، چھوڑ دینا اسے، تمہارا کوئی آدمی ہماری طرف آ جائے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے قید کر لیں گے، اس طرح کی بھی شرط لگا دی انہوں نے، اور بھی کچھ شرطیں ایسی لگائی جن کی وجہ سے اس پورے معاملے میں یہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر کے کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنی دقت ہو گئی، صرف انہی کو نہیں ہوئی، تمام صحابہ کو ہوئی۔ جب آپ نے اس صلح حدیبیہ پر کے اس کاغذ پر دستخط کیا ہے تو پہلے صلح حدیبیہ کا جو کی دستاویز لکھی جا رہی تھی اسی میں کافی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو، حضرت علی کو بلایا، کہا کہ لکھو اس پر کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ
اور فلاں کے درمیان. تو اس نے کہا کہ سہیل نام تھا. انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ، اسی میں تو میرا اختلاف ہے. رسول اللہ آپ نہیں لکھ سکتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور صلح میں کوئی لفظ ایسا نہیں لکھا جائے گا جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہو، یعنی جس چیز کو ہم مانتے نہ ہو اس کو نہیں لکھیں گے اس میں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہٹا دیجیے. حضرت علی نے کہا میں تو نہیں ہٹا سکتا. آپ نے کاغذ لے کر کے آپ نے خود اس جگہ پر لکھ دیا. حالانکہ آپ امی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت غیبی مدد آئی اور آپ نے لکھا محمد ابن عبداللہ کہ یہ صلح ہے محمد ابن عبداللہ اور فلاں فلاں جو ان کے سفیر ہیں ان کی طرف سے ان کے درمیان. تو یہ ایک معاملہ ایسا بھی ہوا. صلح میں بھی جو الفاظ لکھے گئے ان میں 2-3 جگہوں پہ بحث کی انہوں نے کہ یہ نہیں لکھا جا سکتا، یہ نہیں لکھا جا سکتا، اور آپ نے ہر بات ان کی مان لی. آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کاٹ دو، اس کو ایسے لکھ دو. اسی طرح سے لکھ دیا گیا. اب جب دستخط ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک کام کرو، اب ہم لوگ یہیں اس پہ عمرہ اپنا ختم کرتے. احرام باندھ کر کے نکلے تھے، جانور بھی ساتھ لے کر کے آئے تھے. تو اب جانور جب لے کر کے آئے تھے تو اس کو حرم میں جا کر کے قربانی کرنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی قربانی کر دو جانور کی اور احرام اپنا کھول دو. ایک صحابی بھی نہیں کھڑے ہوئے اس بات پہ عمل کرنے کے لیے، ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے. جبکہ اسی صلح حدیبیہ میں، جو صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو 15-16 دن 17-18 دن آپ نے قیام کیا وہاں پر. تو اسی صلح حدیبیہ کے موقع کی بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ایک سفیر حضرت عثمان غنی بھیجے گئے، آپ نے حضرت عمر کو بلایا تھا. بلا کر کے فرمایا کہ عمر تم چلے جاؤ، جا کر کے کفار کو یہ پیغام دو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قریش میرے زیادہ دشمن ہے، اور جب میں کوئی بات کروں گا تو وہ سنیں گے نہیں، وہ ان کی دشمنی ابھر جائے گی. آپ ایسا کیجیے عثمان کو بھیجیے. تو عثمان کا لوگوں کے اوپر اثر ہے، اس لیے کہ امیر ہیں، مالدار ہیں، اور ان کی زیادہ عزت معاشرے میں ہے، لوگوں کے خیر خیرات کرتے رہتے تھے پہلے بھی. تو عثمان کو بھیج دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ تم ہماری طرف سے. اسی میں یہ قصہ بھی ہوا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے جب جانے لگے تو ان کی جو لنگی تھی وہ پنڈلی تک تھی، جو لنگی پہنے ہوئے تھے وہ پنڈلی تک تھی. تو ایک صحابی نے توجہ دلائی کہ تم جا رہے ہو سفیر بن کر کے، ذرا اپنی لنگی نیچے کر لو، ٹخنے تک تو گنجائش ہے، جائز ہے، تو ٹخنے تک کر لو، اس لیے کہ وہاں لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس کپڑا بھی نہیں پہننے کو. پہلے اتنے امیر آدمی تھے، اب ان کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں رہ گیا. تو حضرت عثمان غنی نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی یاد رکھنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کافروں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان کافروں کے یہ سوچنے کا خیال کر کے کہ وہ یہ سوچیں گے میں اپنے محبوب کا طریقہ، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ جملہ بھی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا. انہوں نے کہا کہ میری لنگی جہاں تک ہے وہیں تک رہے گی. تو اپنی لنگی میں، اپنے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اسی طرح سے گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں سے ملے، کفار کو یہ پیغام دیا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے. لیکن جب وہ تیار نہیں ہوئے اس پر، تو پھر آپ نے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ کہ کفار کو کیا ہو گیا، قریش کو کیا ہو گیا ہے کہ جنگ سے کمزور ہو چکے ہیں، پھر بھی جنگ کی بات کرتے ہیں، لڑائی کی بات کرتے ہیں. یہی جملہ دہرا دیا اور کفار ان پہ ناراض بھی ہوئے. اسی درمیان ایک واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ کافروں کی ایک جماعت، تقریباً 50 لوگوں کی، کافروں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ طور پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو گرفتار کر لیا. اس بات کی خبر ادھر جب پہنچی مکے میں، مکے کے قریبی تو تھے حدیبیہ میں، تو جب وہاں پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان کو اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، 8-10 مسلمانوں کو قید کر لیا. انہوں نے کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ حضرت عثمان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی
اس بات کی، سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں نے سفیر کو قتل کیا، بہت بڑا دھوکہ کیا۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے فرمایا، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے اپنی جان پر، کہ وہ یا تو اس کا عثمان کا بدلہ لے گا یا اپنی جان دے لے گا۔ تو 1400 صحابہ تھے، سب نے بیعت کی، یہی بیعت رضوان ہے، اس کا تذکرہ اسی سورہ میں آگے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں کیا کیا؟ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ پر رکھا، آپ نے فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، جو پوری دنیا میں کسی صحابی کو یہ فضیلت نہیں ہوئی پورے صحابہ کی جماعت میں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بیعت لی، اس بیعت کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہ بخش دیے، سب کے لیے جنت طے کر دی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب تم احرام کھول دو، ہم لوگ اگلے سال آئیں گے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نہیں اٹھے جنہوں نے اس پہ عمل کیا۔ ہاں، تو یہ بتا رہے تھے کہ جو ان کے سفیر آئے تھے مشرکین کی طرف سے، انہوں نے جا کر کے کفار سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ پیغام دے رہے ہیں صلح کا، تو تم لوگ صلح کر لو، اس لیے کہ میں ایک ایسا لشکر دیکھ کر کے آ رہا ہوں ان کے ساتھ، ایک ایسی جماعت دیکھ کر کے آ رہا ہوں ان کے ساتھ کہ اس جماعت کے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو تھوک تو ایک خراب چیز ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، مل لیتے ہیں اپنے چہرے پر۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو جو اس کا پانی ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس قدر انہوں نے کہا کہ میں نے کسریٰ اور قیصر کے درباروں میں اور عیسائیوں کے درباروں میں دیکھا ہے، عجم کے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا کتنا اکرام کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے جو جانثار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہے، یہ جتنی محبت کرتے ہیں اور جیسا عشق کرتے ہیں آپ سے، ایسی جماعت میں نے اب تک کبھی نہیں دیکھی۔ یہ انہوں نے جا کر کے بتایا تھا۔ تو جو صحابہ اس قدر جانثار ہو، اس قدر محبت کرنے والے ہوں، اس قدر فدا ہونے والے ہوں، ان صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ صلح کی ہے تو اس صلح کا اثر صحابہ کے دلوں پہ اتنا گہرا پڑا کہ ہم لوگ تو ہار گئے، یہ صلح نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں کی ہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے، خواب دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ کیا ہو رہا؟ بالکل یہ تو الٹی بات ہو رہی ہے۔ تو سب کے سب صحابہ بیٹھے رہ گئے، کسی نے بھی نہ احرام کھولا نہ کسی نے قربانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اثر ہوا اور آپ واپس گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا ہوگا کہ جب آپ کو نبوت ملی تو حضرت خدیجہ نے کیسا سمجھایا تھا، لیکن حضرت ام سلمہ کی بات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کمال کی تھی، سبھی نبی کی بیویاں تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے کیا کہا کہ آپ اس وقت کسی سے کچھ کہیے مت، لوگوں کے دل غمزدہ ہیں، لوگوں کے دلوں میں درد ہے، آپ کچھ کہیں گے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور آپ بال کٹوا لیجئے اور آپ حلال ہو جائیے، بس آپ خود کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے نائی کو بلایا اور فرمایا کہ جانور ذبح کیا، نائی کو بلایا، بال کٹوائے۔ تو جب آپ نے بال کٹوا لیے تو 14 کے 1400 صحابہ کرام جو ہے سب کے سب اڑ گئے کہ اللہ کے رسول نے کر لیا۔ یہ ان کی وفاداری، جانثاری اور اطاعت و فرما برداری کا ایک امتحان تھا صلح حدیبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح میں جیسے وہ شریک تھے، آپ کی صلح میں بھی وہ آپ کے شریک تھے۔ جو چیزیں تمام صحابہ کو، حضرت عمر تک جیسے صحابی کہتے ہیں کبھی مجھے شک نہیں ہوا دین میں، لیکن اس دن میں شک میں پڑ گیا
اور اس کی وجہ سے حضرت عمر ساری زندگی نفلیں پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، ساری زندگی کرتے رہ گئے کہ یا اللہ اس دن کے شک کو معاف کر دیجیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اثر ہوا تھا کہ ساری زندگی وہ اس شک کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری زندگی توبہ کرتے رہ گئے اور ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتے رہے، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، زائد نماز، کہ اس غلطی کو معاف کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وہاں بھی ظاہر ہوئی کہ ان کے دل میں ذرا بھی شک نہیں ہوا، جو جواب اللہ کے رسول نے دیا وہی جواب حضرت ابوبکر نے دیا، بالکل۔ کہا کہ ہم لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، یہ ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی غلط نہیں ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر کو وہ اطمینان جو ان کو حاصل تھا اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ، اسی وجہ سے ساری دنیا ان کو صدیق کہتی ہے۔ صدیق کے معنی کیا ہے؟ کہ سچا نہیں، صدیق کے معنی ہے جس کو نبی کی بات میں شک کا وسوسہ بھی نہ ہو، بات سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اپنی مرضی کے خلاف ہو، اپنے ہی خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، چاہے وہ بالکل عقل سے پرے بات ہو، لیکن اگر نبی نے کہہ دیا ہے تو وہ بات اس میں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے۔ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ابوبکر صدیق کو کبھی شبہ ہوا ہی نہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، شروع کا دور تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آج رات میں مجھے معراج ہوئی ہے اور اللہ کا فرشتہ آیا اور مجھے یہاں سے یہاں لے گیا اور وہاں سے مسجد اقصی لے گیا اور مسجد اقصی سے وہ ساتوں آسمان پر لے گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے میں لوٹا ہوں اور میں نے جنت دیکھی ہے اور میں نے دوزخ دیکھی ہے اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی اور فلاں نبی سے ملاقات کی۔ آپ نے سارے منظر بیان کیے اس کے۔ تو جب صبح آپ نے یہ بات بتائی ہے تو صحابہ نے تو سن لیا۔ یہ بات جب ابو جہل کو پہنچی تو ابو الجہل بہت خوش ہو گیا۔ ابو الجہل تھا، اپنے علاقے کا عالم مانا جاتا تھا، لیکن کافروں والا عالم تھا، اس لیے ابو الجہل ہو گیا۔ تو ابو الجہل بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آج ان کی زبان سے وہ بات نکل گئی ہے کہ اس کو تو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ تو آج تو ان کے دین کا پردہ فاش ہو گیا، ان کی پیغمبری کا پردہ فاش ہو گیا، اب تو کوئی نہیں مانے گا ان کی بات۔ بہت خوش ہو گیا اور اسی خوشی کے عالم میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور ملاقات ہو گئی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے۔ وہ باہر سے آ رہے تھے، گاؤں کے باہر سے، انہوں نے نہیں سنا تھا اللہ کے رسول کی بات، وہ باہر سے آ رہے تھے۔ ملاقات ہو گئی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، سنا تم نے آج تمہارے صاحب نے کیا فرمایا؟ صاحب مانے ساتھی۔ آج تمہارے صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ یہ کہتے، ایسے طنز کیا اس نے کہ وہ یہ کہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ شکن بھی نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ ابو الجہل نے کہا کہ تم یہ بات مانتے ہو، اس کی تصدیق کرتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رات ہی میں اٹھے اور یہاں سے مسجد اقصی چلا جائے، شام، ملک شام چلا جائے اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کرے اور پھر واپس آ جائے اور اس کی رات بھی بدلے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ ناممکن چیز کو مان چکے ہیں۔ اس سے زیادہ ناممکن بات یہ تھی کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے اور مجھے پیغمبر بنایا۔ ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اب جب اللہ کو ہم نے مانا اور اللہ کے نبی کو مان لیا تو اب جتنی بھی چیزیں وہ کہیں گے وہ سب اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں نا، اپنی طرف تو نہیں کر رہے کہ میں چلا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے لے گیا۔ تو اللہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ ایسا کر پائے؟ یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ جو مشکل بات تھی ماننے کی وہ ہم مان چکے ہیں پہلے، اس لیے اب اس بات کے ماننے میں مجھے کوئی دیر نہیں لگ رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معراج کی خبر پر ایمان لائے ہیں ایک کافر کی خبر سے۔
اس وقت تک انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہی نہیں، لیکن ایک کافر نے ان کو خبر دی ہے، ایک دشمن نے خبر دی ہے کہ تمہارے صاحب نے آج یہ کہا، اور حضرت ابوبکر نے اس کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب والی بات پر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو اب اس پر کیا تعجب ہے؟ تو یہ جو ایمان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ ان کو کبھی بھی اللہ کے رسول کی کسی بات میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، کبھی وہ اس راستے سے گزرے ہی نہیں جس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک مرتبہ شک میں پڑے پھر یقین میں تبدیل ہوا، ایسا کچھ نہیں ان کے ساتھ کبھی ہوا۔ وہ اول وہلے میں یقین کرنے والے اور تصدیق کرنے والے تھے، اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ صدیقیت کا مقام مسلمانوں کے لیے موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں ہے، اس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، صدیقیت کا نہیں بند کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرے بغیر اس کے میں ذرا بھی شک کیے ہوئے، تو وہ صدیقیت کے مقام تک جا سکتا ہے۔ جو فیصلے اللہ کے بالکل نہیں سمجھ میں آتے ہمارے، وہ فیصلے اگر ہم ان کو صرف اس لیے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول نے بتلا دیا اور ہم مان گئے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ذرا بھی شبہ نہیں ہوا، تو صدیقیت کے مقام تک جا سکتا ہے کوئی مسلمان، عام سے عام مسلمان کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بات کہاں پہنچی؟ بات یہ پہنچی کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شک میں پڑ گئے تھے، اور اس شک کو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ ہم پڑ گئے تھے، اور پھر اس کی تلافی کی، ایک مرتبہ توبہ سے نہیں کی، ساری زندگی کرتے رہ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں کی تربیت بھی کچھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری کی تربیت بھی ہوئی، اور مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ بھی کھلا۔ تو صلح جب آدمی کرے تو کون کرے اور کن کن مصلحتوں کے پیش نظر کرے، اس کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ ایک چیز اور بتانا یہاں ضروری ہے کہ دب کر کے صلح کرنا اور بظاہر دب کر کے صلح کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ دبے ہیں نا، لیکن دبے نہیں تھے، اپنے لیے راستہ کھولا تھا۔ جنگ کے بغیر اگر راستہ کھل جائے کامیابی کی طرف کا تو کیا دقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج جو مضمون ہے اس میں یہی بیان کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین ہم نے آپ کو دے دی۔ جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد واپس جا رہے تھے تو مدینے سے پہلے ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ شروع کی آیتیں وہیں پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، کھلی فتح دے دی۔ تو صحابہ پھر پوچھنے لگے کہ یہ فتح ہے، یہ فتح ہے؟ ایسے پوچھا آپس میں ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح ہم نے دے دی ہے، اور یہ فتح ہے، یہ تو ہم ذلت کے ساتھ دب کر کے جا رہے ہیں واپس۔ تو وہاں پھر سوال پیدا ہو گیا، اور پھر وہی ایمان اور یقین ان کا آگے آیا، اور اس نے ان کو یقین کرایا کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کبھی بھی تذکرہ کرتا تھا ان کو، وہ تو زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت مدت تک، تو جب کبھی ان سے کوئی کہتا تھا کہ فتح مکہ اتنی بڑی فتح ہو گئی، جس شہر سے اللہ کے رسول کو نکالا گیا تھا، صحابہ کو نکالا گیا تھا، اسی شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کے قبضے میں دے دیا، آپ کو فتح دے دی۔ تو اس موقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم لوگ فتح مکہ کو کہتے ہو، ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھتے ہیں کہ راستہ تو وہیں سے کھلا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کمزور میں اور طاقتور میں صلح نہیں ہوتی ہے، کمزور میں اور طاقتور میں صلح نہیں ہوتی ہے۔
تو جب دو لوگوں میں صلح ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین مکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے صلح کر لینی چاہیے، یہ تسلیم کر لیا نا، اور عرب کا یہ تسلیم کر لینا یہی ان کو اسلام کی طرف لے کر کے آیا، تو اسلام لانے کے لیے دروازہ کھل گیا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، فتح مبین، کھلی فتح دے دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان تمام ظاہری غلطیوں کو جو آپ سے پہلے ہوئی ہیں، اور ان تمام ظاہری غلطیوں کو جو شکل میں غلطی ہے بعد میں ہوئی ہے۔ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، صرف ہمارے نبی سے نہیں، کسی بھی نبی سے۔ نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی انسان کو اللہ نے چن لیا ہے نمونہ بنا کر کے، تو اس میں اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ کمی بھی نمونہ بن جائے گی، تو اس لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بچا لیا ہے گناہ سے۔ کبھی بھی کوئی نبی کوئی گناہ میں مرتکب نہیں ہوا، کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی نبی، کوئی پیغمبر۔ لیکن ہر ایک کے درجات الگ ہوتے ہیں نا، جیسے کہا جاتا ہے کیا ہے، سیئات المقربین کا لفظ ہے جی، کیا لفظ ہے مولانا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہی جو بہت خاص اور مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو عمل نیک لوگوں کی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح کا کوئی عمل جو خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطی بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، اب ہم نماز پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کچھ حصہ ہم غائب رہے، کچھ حاضر رہے، جتنا حصہ قبول ہوا باقی حصہ نہیں قبول ہوا، لیکن کوئی سزا تو نہیں آئی، اس لیے کہ ہم لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم نے پیش کیا نا۔ اور جو مقربین ہوتے ہیں، جو بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں سے اتنا نہیں مطلوب ہے، وہاں پر بالکل حرف بحرف اطاعت مطلوب ہوتی ہے، کہ جیسے جیسے کہا ہے بالکل مرضی کے مطابق، مزاج کے مطابق، ذوق کے مطابق ساری رعایتیں کر کے اس کو لاؤ۔ تو دوسرے نے کیا، اسی پر انعام مل گیا، چلو تم نے اتنا تو کیا، اور وہی کام صحابی نے کیا اور ان کو تنبیہ ہو گئی، وہی کام نبی نے کیا تو اور تنبیہ ہو گئی، وہی نیک کام جس پر دوسروں کو ڈانٹ پڑی، دوسروں کو نیکی ملی، اسی نیک کام پر انبیاء کو تنبیہ ہو گئی، ڈانٹ پڑ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھ جاتے تھے آ کر کے، تو کچھ کسی کا کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، تو وہ بھی محبت میں آ کر کے بیٹھتا تھا، اسلام لا چکا ہے، اپنے نبی سے محبت میں آ کر کے بیٹھتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قوم میں ذرا سا کم سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کفار و مشرکین نے پیغام بھیجا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھے تو ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ عالی نسب ہیں، آپ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، تو ہم آپ سے بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، اس لیے کہ ان کے برابر ہو جائیں گے اگر ہم وہاں آ کر کے بیٹھے تو ان کو اگر دور کر دیجیے، ہٹا دیجیے، تو ہم آ کر کے آپ سے مل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جذبہ ہوا کہ اپنے لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب فلاں لوگ آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس، تو اس وقت تم لوگ بند بیٹھا کرو، ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور مجھے موقع ملے گا میں ان کو بات کر کے اسلام کی طرف لے آؤں گا، جب وہ اسلام میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد کیا مشکل ہے، پھر تو اس کے بعد برابر ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس وقت منع کر دیا۔ اب ابھی آپ بات کر رہے تھے ایسے ہی سرداروں سے
اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا ایسے ہی کوئی نابینا صحابی وہ آ گئے، ان کو اندازہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکن پڑ گئی، پیشانی پر. آپ کو ناگوار گزرا ان کا آنا اس مجلس میں. آپ نے تنبیہ کر دی، زور سے کہہ دیا کچھ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر آئی. اب جو وحی کے الفاظ ہیں جب ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسا بالکل اجنبی کی طرح ڈانٹ پڑی ہے. عبسا وتولا، تیوری چڑھا لی اس نے، مڑ گیا، اس طرح سے کے الفاظ کہ ایک سخت تنبیہ آ گئی کہ جو اسلام لا چکا ہے اس کی آپ کو اتنی قدر نہیں ہے. ان لوگوں کے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں جو اسلام نہیں لا رہے ہیں. ہدایت آپ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے تو صرف دین پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیے، بس اپنا کام کرتے رہیے. یہ سب حکمت مسئلہ ہے تو سب مت جوڑیے اپنا. تو اب آپ بتائیے کہ پیغمبر تو حکمت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اللہ ہی کے کام پہ لگا ہوا ہے، اللہ ہی کے دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اسی کی وسعت اور اشاعت میں لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات ہو جا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے اس طرح کی ڈانٹ پڑتی. تو یہی ہم لوگوں سے اگر اس طرح کی غلطی ہو تبلیغ کے باب میں تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگ اس سے بڑی بڑی غلطی بھی کر بیٹھیں گے تو دین نہیں خراب ہوگا. لیکن پیغمبر کی ذرا سی بھی غلطی لوگوں کے لیے دین بن جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے اگر وہ دین بن گئی، قیامت تک کے لیے نمونہ بن گیا کہ لوگ بڑے لوگوں کے، قوم کے، معاشرے کے بڑے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی تحقیر ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ ہاں یہ گھٹیائی لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، ان کو کنارے کرو. اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو گئی تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہاں جو ڈانٹ پڑی ہے اللہ کے رسول کو، یہ حقیقت میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے نا، ایک تعلیم ہے. تو وہی ڈانٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈانٹ کی وجہ سے جب بھی وہ صحابی آتے تھے تو آپ مسکرا دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ دیکھو انہی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا. ایسے کہتے تھے کہ انہی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس ڈانٹ پہ پیار آیا کہ اللہ نے مجھے ڈانٹا ان کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور 3 دن تک کے لیے وہی روک دی گئی، اور پھر جب وہی آئی تو پہلے ڈانٹ آئی پھر وہی آئی. تو یہ جو پیغمبرانہ چوک ہوتی ہے، پیغمبرانہ ڈانٹ، پیغمبرانہ معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ پیغمبر کا جو درجہ ہے اس درجے کے اعتبار سے. تو جب ذنب کی بات ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو کچھ آپ سے اس طرح کی چوک ہوئی ہو یا اس کے بعد کبھی ہو، یہ ساری کی ساری اللہ نے معاف کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بالکل مطمئن ہو جائیے، اللہ نے آج آپ کا جو امتحان لیا ہے، اس امتحان کے بعد آپ کا درجہ اتنا اونچا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی کسی طرح کی پریشان ہونے کی ضرورت اب نہیں ہے، بے فکر ہو جائیے. تو یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی گناہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ. کسی بھی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو آپ سے کیا ہوگا. ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، فتح مبین، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان تمام کوتاہیوں کو جو اس سے پہلے ہوئی ہے اور جو اس کے بعد ہو. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت آپ کو پر مکمل کر دے. یہی نعمت کی تکمیل کہ آج ہم نے آپ کے لیے وہ فیصلہ کر دیا کہ اب آپ کچھ بھی کریں آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹی مل گئی. اب یہ مت سوچیے گا کہ ہم کبھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹے سے آدمی کبھی اس کے کسی کارنامے پہ خوش ہو گیا تو خوش ہو کر کے کہتا ہے نا جاؤ بھائی تمہارا اگلا پچھلا سب صاف. اب آگے کبھی بھی مرنے تک، اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک، سانس تک، کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک انعام ہوتا ہے. تو اس صلح حدیبیہ کے امتحان سے پاس ہو کر کے گزرنے پر اللہ نے یہ انعام دیا کہ وہیں پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ صلح نہیں تھی، یہ فتح تھی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ آپ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دے. وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. سیدھی راہ پر تو تھے ہی، 13 سال مکے میں سیدھی راہ پہ تھے، 6 سال مدینے کے ہو گئے تھے، تو یہ پوری مدت تو سیدھی راہ پہ تھے ہی. پھر کون سی سیدھی راہ؟ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. قرآن پاک کا بہت سا حصہ نازل ہو چکا تھا
لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ صراط مستقیم کی تشریح جو ہے وہ اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدھی راہ میں جو لوگ راستہ چلتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں بھٹکتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر بھٹکتے ہیں، پھر چلتے ہیں، لیکن وہ رہتے ہیں سیدھی راہ پر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے پوری منزل صاف ہوتی ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف بغیر کسی لغزش کے چلتے رہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. تو دونوں صراط مستقیم پہ ہیں، مگر دونوں کے درجات میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایسے ہی انبیاء کا جو صراط مستقیم ہے وہ وہی ہے جس پر امتی چلے ہیں، مگر امتی کی چال اس صراط مستقیم کی الگ ہوگی اور نبی کی چال اس صراط مستقیم کی الگ ہوگی. ان کے درجات الگ ہوں گے، ان کے مراتب الگ ہوں گے. جیسے ہوائی جہاز کے بعد پھر راکٹ آ گیا، تو ایسے ہی منزل تک جانا ہے، مگر اس منزل تک جانے کے لیے پیغمبر کا راستہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کا ہے. منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت. تو وعدہ دیا گیا اور آپ کو دکھا دے صراط مستقیم، یعنی پیغمبروں والا جو اونچا مقام ہے اس مقام تک آپ کی رہنمائی کر دے. تو اس میں ایک بڑے مقام کی پیشن گوئی ہو گئی کہ اب آپ کو جہاں تک آپ کا رتبہ اس سے اونچے ایک مقام کی طرف ہم آپ کو لے جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی مدد کر دے اللہ، ایک ایسی مدد جس میں غلبہ ہو آپ کا، جس میں آپ کا دبدبہ ہو جائے. عزیز کے معنی ہم بتا چکے ہیں کہ عزیز کے اندر دبدبہ ہوتا ہے. اللہ میں کی صفت بھی عزیز ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوق پر اس کا دبدبہ ہے. ایسے ہی پیغمبر کو جو یہ مدد ملی، اس مدد میں ان کی کمزوری نہیں پھیلی، ان کا دبدبہ پھیلا، ان کا رعب پھیلا، ان کا سکہ جمع، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. چلیے آج ہم لوگ یہیں پہ رہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے واقعات سے متعلق زیادہ تر باتیں تو آپ کو سنا دی ہے بیچ بیچ پہ. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں پوری ہو جائے گی. بہرحال خلاصے کہ صلح حدیبیہ میں خوب غور کرنا چاہیے، اس کے ان پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور جب بھی کسی مخالف سے صلح کرنے کی بات آئے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صلح اچھی چیز ہے مگر کن شرطوں پر. اپنا مذہب دے دو، اپنا دین دے دو، اپنی سنت دے دو، اپنی مستحب چھوڑ دو، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہیں. صلح اس پر ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو اور تم کو اسی ملک میں رہنا ہے، ہم اپنے دین کے تمام تحفظات کے ساتھ، اپنے تحفظات کے ساتھ، اپنے دین کے تحفظات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. بتاؤ کن شرطوں پر ہم اس ملک میں سکون سے رہ سکتے ہیں، تم کن شرطوں کے ساتھ سکون سے رہ سکتے ہو. نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا نا. اگر لڑائی کرو گے تو نقصان ایک کا ہوگا، دونوں کا ہوگا، تباہی دونوں طرف آئے گی. کون کس کے اوپر غالب ہوگا اس کو چھوڑ دو، یہ تو بات کی چیز ہے، غیب کی خبر ہے، لیکن تباہی تو دونوں طرف آئے گی. تو اس لیے لڑائی کا راستہ نہیں چننا ہے، صلح کا راستہ چننا ہے. مگر یہ صلح کا راستہ کیسے چنا جائے گا، کن شرطوں پر، کن اس کے ساتھ، کن شرائط کے ساتھ، اس کو طے کرنا اور ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ صلح کرتے ہیں، پروگراموں میں اپنے بادشاہوں کی برائی کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو چونکہ اسی ملک میں رہنا ہے اس لیے اورنگزیب کی برائی کر لو، جہانگیر کی برائی کر لو، شاہجہاں کی برائی کر لو. کیوں کر لو بھائی؟ اپنے بادشاہوں کی برائی تم کر رہے ہو جبکہ وہ حقیقی بادشاہ حقیقت میں تھے، ایک سچا کردار ہے. اور غیر مسلم ہو کے تو جو فرضی کردار ہے وہ اس کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں، جو تھے نہیں وہ اس کو نصاب کا حصہ بنا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پروج ایسے تھے. ان کو پتا ہے کہ اپنے پروج کی یہ تعظیم و تکریم ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو کچھ اور سکھا دے گی، اور ہمارے بیوقوف لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارے پروجوں کی برائی ہم کو کہاں لے جائے گی. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تحقیق کے نام پر. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ برائی بھی کرو، تو پھر اپنے بزرگوں کی برائی کرو، اپنے بادشاہوں کی برائی کرو، اپنے نیک لوگوں کی برائی کرو، سب میں کیڑا نکالو. اپنے اندر کیڑا کوئی نکال دے تو ابل جاؤ، بالکل غصے میں آ جاؤ کہ ذاتیات پر حملہ نہیں.
اور جن لوگوں کی ذاتیات اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے ان کی ذاتیات پہ کیسے حملہ کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اس خود موتاکم بخیر، اپنے مردوں کا تذکرہ اچھا کرو، یعنی ان کی اچھی باتیں نقل کرو، برائیوں کو نظر انداز کرو۔ اب تحقیق کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ برائیاں نقل کرتے ہیں اور اسی میں اپنا ہنر و کمال سمجھتے ہیں۔ اور جو مسلمان لڑکا جس اپنے مقالے میں جو پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں، اپنے مقالے میں جتنی زیادہ مسلم بادشاہوں کی برائی ڈھونڈ کر کے نکال دے، تاریخ میں جتنی کمیاں نکال دے، اس مقالے کو اتنا زیادہ نمبر سے پاس کر دیا جائے گا۔ تو پاسنگ نمبر لینے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے زیادہ سے زیادہ برائیاں نکالو، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے فرضی کرداروں کو آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے پروج ایسے تھے۔ تو اتنی عقل تو ہونی چاہیے، اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے آدمی کو کہ اپنا ضائع کر رہے ہو جبکہ وہ سچ ہے، اور اس کو مٹا رہے ہو، اور کیا چیز زندہ کر رہے ہو یہ دیکھ لو۔ چلیے دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ برحمتک سے ہمارے ہر مومن کی جملہ حاجات ضروری، جملہ شرور و فتنات سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ربنا اغفر لي ولوالدي برحمتك يا ارحم۔ اب دیکھیے صلح کرنے کا جو طریقہ ہے اپنے ملک میں، جس صلح کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیں، اس صلح پر بھی اگر اگلے ہفتے جی چاہا یعنی مضمون ذہن میں تیار ہو گیا تو اس کو بھی بیان کریں گے کہ کس صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔